کام کرتا تھا، امریکن تھا. اس نے کہا کہ وہ ان کو دیکھتا تھا، اس لیے ابھی ہمارے تھوڑے دنوں پہلے ہمارے ایک عرب دوست نے کہا تھا عندنا عیوب وللناس عیون، ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان کا سماج کیسا، ان کے معاملات کیسے، یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کتنی خیانت کرتے ہیں، یہ کتنا ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ اللہ رسول کا کٹر دشمن وہ بھی مدینے میں آتا تھا اور مدینے والوں کو دیکھتا تھا، دشمن ہے، ان کے مارکیٹ میں، منڈی میں، معاملات میں، ان کے ساتھ کے رہن سہن میں جب دیکھتا تھا صحابہ کے، تو اس کی زبان پر یہ کلمے آتے تھے، یہ جملے آتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم کو یہ زندگی مل جاتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ملی. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی بامبے، بمبئی کے بنگلے نے بلڈنگیں، بمبئی کی گاڑیاں نے ہوٹلیں، بمبئی کے انا للہ. خدا کرے ہماری بولی بدلے اور ہمارا بچہ یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد، ایمان ملے تو ان کے جیسا، تقویٰ ملے تو ان کے جیسا، علم ملے تو ان کے جیسا، خدا ملے تو ان کے جیسا، عزت پاک دامنی ملے تو ان کی جیسی، صبر و شکر ملے تو ان کے جیسا، آخرت کا فکر ملے تو ان کے جیسا، ایک دوسرے کا حق پہچان کے ادا کرنا ان کے جیسا. خدا اسی لیے یہ تبلیغ کرتے نا، کیا مطلب 5 کام اور 6 نمبر، بس تقریر کرنے آ گئی تو تبلیغ ہو گئی. ان 5 کاموں سے، ان 6 نمبروں سے، اس مسجد وار جماعت سے وہ پوری جو صحابہ کی زندگی اور صحابہ میں ساری زندگی میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز ایمان بالغیب. جتنی چیزوں کو بن دیکھے ماننے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اس پر ایمان صحابہ کا کیسا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، محلے سے ایک صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی؟ میرے نہیں لگی. دوسرے آئے، جی آگ لگ گئی؟ نہیں. تیسرے آئے، میں دیکھ کے آیا؟ نہیں. چوتھے آئے تھے، ابو درداء لگ رہی تھی، اب بڑی زور کی لگ رہی تھی، یہ جلال، یہ جلال، یہ جلال، یہ جلال، تیرے مکان کے آگے بجھ گئی. میں نے تو پہلے کہا تھا میرے نہیں لگی. کیوں؟ ابو درداء ایسی کیا بات کہ تم 3 آدمی آئے نا تو 3 دونا 6 آنکھیں، ہر ایک کی 2 آنکھیں، 6 آنکھوں نے دیکھا، 6 لاکھ، 6 کروڑ، 6 ارب، 3 ارب انسانوں کی آنکھیں 6 ارب ہوں گی. مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم. میرا کلمہ یہ کہتا ہے اللہ اللہ کی حفاظت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت.
میرا ایمان کہتا 6 ارب آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ذرا برابر شبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے جو آدمی صبح کو یہ کلمات، یہ دعا، ہم تو دعائیں تو مانگتے ہی نہیں، نہ دعا ہم کو آتی ہے نہ دعا سیکھتے ہیں۔ سب سے اس کو ہتھیار کہا اللہ کے نبی نے، الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا صبح کو پڑھ لے شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک، اس کے یہاں کبھی آگ لگ سکتی ہے نہ کبھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ او اصدقکم او اصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا آنکھوں دیکھا سچا مانوں یا میرے آقا کی خبر کو سچا مانو؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے ساری دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے، وہ نجمی کا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حلقوم عبداللہ ہے، زبان محمد ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ساری مخلوقات میں سب سے اونچا انسان، یہ ساری مخلوقات کس کے لیے؟ اور اس کو اللہ نے بنایا اپنے لیے، اور اس کے اندر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی دل دیا کہ دل تو بھیڑیے میں، کتے میں، بندر میں، سب میں ہے۔ اس لیے کہا وہ دل ہے، دعاؤں میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ جو مجھے نفع نہ دے، ایسے دل سے تیری پناہ جس میں تیرا خوف نہ ہو، ایسی دعا سے تیری پناہ جو قبول ہی نہ ہو۔ اے اللہ ایسے جی سے اور ایسے نفس سے تیری پناہ جس کا پیٹ ہی نہ بھرے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، اس کا بھی لے لوں اس کا بھی لے لوں۔ اے اللہ تیری پناہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعداء عدوک ما بین جنبی، یہ میرا دشمن وہ میرا دشمن یہ میرا دشمن، یہ کوئی تیرا دشمن نہیں، تیرا سب سے بڑا بھاری دشمن وہ جو ہے تیرے پہلو میں نفس امارہ، جو ہر وقت تجھے برائیوں کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس انسان کی حیثیت دل کی ہے اور دل ہی پر سارا دار و مدار ہے، تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی محنت انسان کے دل پہ لگائی۔ یہ دل بنا تو سب بنا، دل بگڑا تو سب بگڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان فی الجسد، ہر ایک کے سینے میں ایک دل ہے، ہر ایک کے سینے میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، وہ بنتی ہے تو بدن بنتا ہے، وہ بگڑتی ہے تو بدن بگڑتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے، اس میں جو بس جاتا ہے پھر آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی سوچ سمجھ، سب آدمی وہاں لگاتا ہے جو چیز دل میں اتری۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں،
یہ چھوٹے بچے ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں، تمہارے تیار آج میں تو مجھے تو بہت حیرانی ہوئی، او بھائیو او بھائیو او بھائیو پالن پور والو، او بناسکانٹھا والو، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی. لیکن آج صبح کو جب میں زونوں کی جماعتوں کی کارگزاری سن رہا تھا، علماء سے بھی میں نے تو عرض کیا 10 بجے، حالات سن کر آدمی کہ اگر واقعی سینے میں دل ہے تو آدمی کی چیخیں نکل جائیں. بچوں کے لیے پڑھنے، ان کو معلوم نہیں قرآن کیا چیز ہے، نبی کا نام نہیں معلوم. یہ جماعتیں کارگزاری سنا رہی تھی. یا اللہ، ہمارے بھائی ہیں مسلمان، کہیں 5 گھر کہیں 7 گھر، لیکن جب انہوں نے کہا ہم ایک جگہ گئے تو یوں دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان جماعت والوں نے جس طرح محنت کی، کتنوں کو کلمہ سکھایا، بڑی عمر والوں کو بھی، بچوں کو. بولے وہ تو قرآن کیا، قرآن ہے بھی نہیں وہاں. ایسے گاؤں بھی ہیں، بمبئی مل جائے، بمبئی کی دولت مل جائے، بمبئی مل جائے، افریقہ مل جائے، انگلینڈ. اللہ خدا کرے ہم کو اس وقت جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تبلیغ کا کام ہمارے پاس، مدرسے ہمارے پاس، کیسے کیسے علماء، کیسے مفتی اور مفسر، اور ماشاءاللہ کیسے اللہ والے کہ ان کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ یاد آئے، نفس کا تزکیہ، نفس سدھرے، بری عادتیں نکلیں. یہ ساری نعمتیں دے رکھی. اسی لیے اللہ پاک یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر، اللہ تمہیں سزائیں دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے. اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنا ایمان بناؤ. اس پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، یاد آیا؟ ارے یاد آیا، مجھے اصل میں تقریر آتی نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں. آپ لوگ برا مت ماننا، یہ مولوی بات تو پوری کرتا نہیں، پتہ نہیں کہاں بھاگتا ہے. امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر کہا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد کی ضرورت ہو خبردار کسی کا در مت کھٹکھٹانا. اسی پر سنا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کیا شاندار ہے. ہم تو بٹن دبا ہو گئی. ابھی تو سوچے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا جواب مل رہا ہے. اے اللہ ان کا راستہ جن پہ تیرے انعامات، اور اس راستے سے بہت بچائیو جن پر تیرا غضب اترا، جو راستے سے پھٹک گئے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے نبی کی میرا راستہ سیدھا ہے، کہیں دائیں بائیں گئے کہ گئے. ان تصیبہم فتنہ، وہ تمہارے گھر کی شادی ہو، بیٹے کی دلہن آ رہی ہو، بیٹی رخصت ہو رہی ہو، مکان بنا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، جس مسئلے میں بھی نبی کے بتلائے راستے سے ہٹ کر جب تک دنیا میں ہو کسی نہ کسی فتنے میں گر جاؤ، جس کی آج ساری دنیا شکایت کر رہی ہے. اسی کو کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے فتنے بتلائے
اور سب سے آخر کا فتنہ دجال. دجل جو ہے نا، دجل عربی کا لفظ ہے. دجل کہتے ہیں ایسی چیز جس سے آدمی کی آنکھیں چندیا جائے. اور وہ بھی تمہارے سمجھنے کے لیے مثال دے دوں. ویلڈنگ جانتے ہو؟ ویلڈنگ یار بولو نا یار. ویلڈنگ جانتے ہو نا، لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے. تو جب وہ چالو کرتا ہے تو اس میں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں اور اتنی زور سے کوئی اس پر نظر نہیں جما سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھ سکتا ہے جیسے ویسے آدمی کی آنکھیں ہے نہیں. پیچھے پائپ ہے، پائپ سلنڈر میں لگا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا. سلنڈر سے گیس پائپ کے راستے سے آتی ہے، یہ بٹن دباتا ہے تو وہ چنگاریاں اڑتی ہے. وہ اتنی زور کی ہوتی ہے کہ پیچھے کا دیکھنے نہیں دیتی. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ دجل اس کو کہتے ہیں. چمک دمک چمک دمک اچھل کود، پیچھے اللہ کا غیبی نظام، پیچھے جنت دوزخ، پیچھے عذاب ثواب، اس کو نہیں دیکھنے دیتا. یہ دنیا کی چمک دمک. اسی لیے قرآن نے بہت پیار سے سمجھایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. او لوگو، اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو، اللہ کے جتنے وعدے ہیں ایمان پر، نماز پر، تقوی پر، بھوکے کے کھلانے پر، غریبوں کی مدد کرنے پر، کسی کی بہن بیٹی کو اچھی بھلی نظر سے دیکھ کر اس کو ٹھکانے لگانے پر، کسی کا ہاتھ کسی دکھیارے کے دکھ میں ہاتھ بٹانے پر، جتنے وعدے ہیں وہ سب حق ہیں. اور لوگوں، جھوٹ پر، لون پر، چوری پر، بدکاری زناکاری پر، کسی کی زمین دبانے پر، کسی کا پیسہ مارنے پر، کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنے پر جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہیں، حق ہیں، حق. اللہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ تمہاری تھوڑی سی چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ لال پیلا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اپنی برادری تو بمبئی سے آتی ہے نا ویکیشنوں میں. ارے بولو نا، فرشتے ہو تو شادیاں کرنے نہیں آتے؟ گرمی کا ویکیشن گزارنے یہاں نہیں آتے؟ بمبئی سے کیا کیا لاتے ہیں؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتی ہے. یہ پالنپور کی عورت ہے، یہ پالنپور کی لڑکی ہے، یہ پالنپور کا لڑکا ہے. کیا اس کے فٹ کی ٹک 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 ٹک. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ تمہاری اچھل کود، یہ تمہاری چمک دمک، یہ تمہارے بڑے بڑے شو. اب تو گھروں میں شو کے مچھلیاں کود رہی ہے، گلاب کے گوٹے رکھے ہیں، انار جو کھول کے رکھا ہے پلاسٹک کا شو کے. اور کیا کروسر، کیا کہتے ہیں، کپڑوں کی ایک لائن بغیر آستین کا، آستین والا، نائٹ ڈریس، مارننگ گاؤن صبح کو پہننے کا، ولیمے کا، عقیقے کا.
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ ہلکی چپلیں یہ گھر میں پہننے کی، یہ بات روم کی اچھی بات، یہ باہر کا بوٹ، باہر کا چوٹ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز وہ شیطان جس نے اماں سے اور ابا سے جنتیں چھلوا دی تھی، قسم کھائی تھی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اماں کے پاس بھی گیا، ابا کے پاس، اللہ کے قسم میں آپ کو اس درخت کے پاس جانے کا جو کہتا ہوں نا، کھا لو، منع کیوں کیا معلوم ہے؟ یہ تکونا من الخالدین، اگر کھا لیا تو یہیں رہو گے، اسی لیے منع کیا ہے، کیا لینا نہیں چاہتے؟ قسم میرے پاس تو جنتیں ہیں، مجھے کیا چاہیے؟ یہ جو لونے پاس کرانے کے مشورے دیتے ہیں نا، یہ وہ ہیں۔ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے 5 بیٹے ہیں، 5 کے اپنے سیپریٹ کاروبار ہیں، سب کیا کہتے ہیں سیپریٹ، سب کے مکان، سب کے کاروبار، 2 کویت میں ہے، 1 دبئی میں ہے، 2 بمبئی میں ہے، بیٹیاں اپنے گھروں پر ہے، داماد بھی بہت اچھے دھندے سے لگے۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں، آپ کے پاس جو زمین ہے اور آپ کے پاس جو تھوڑا اس پر اتنی لون پاس ہو جائے گی اور اس لون سے آپ نگر سیٹ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں من الجنۃ والناس اعوذ بک، اے اللہ جنوں میں بھی شیطان، انسانوں میں بھی شیطان، یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بہن ہو، ماں ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، ننھیال والے ہو، ننھیال والے ہو، جو بھی شریعت کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جو مشورہ دے وہ انسانوں میں کا شیطان ہے، اس کے جال میں پھنسے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ یہ بیاج کے 2 قصے یاد آئے۔ ایک آدمی آیا ہمارے پاس، جب ہم مرکز میں تھے، ایسا روے ارے بھائی تم بول تو صحیح، تجھے کیا کہنا ہے کچھ، لیکن اتنا اس سے قابو نہیں ہو رہا تھا، بہت مشکل سے۔ عجیب بات ہے، مولوی صاحب میں بہت اچھا ایک تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا، حالات بدلتے بدلتے کاروبار ٹھپ ہو گیا، لوگوں جو میرے سے ادھار لیتے تھے ان سے بھی مجھے بہت لینا تھا، ان کے بھی حالات ایسے کہ کوئی سامنے آتا ہی نہیں تھا، بالکل میں ایسا ہو گیا۔ روزانہ صبح اور جن پارٹیوں سے میں مال لاتا تھا وہ روز صبح کو ہمارا لاؤ، فجر کی نماز پڑھتے ہی لوگوں کی لائن لگ جاتی، ہمارا، اور میں ایسا شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ میں کیا دوں، اللہ کی شان۔ ایک دن رات کو سویا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دینا ہے، انہوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، کتنا ہے؟
حضور نے پوچھا، بتایا آپ نے اتنا اتنا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، آئندہ کبھی سود میں بیاج میں، اپنا بیاج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، سود پر سب سمجھتے ہیں، آئندہ کبھی سود میں ہاتھ ڈالنا۔ آنکھ کھل گئی، نمازی آتی، فجر پڑھنے گیا، فجر پڑھ کے آیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ٹک 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 ٹک، بہت بیچارہ ڈرا ہوا، کوئی لینے والا آیا ہوگا، سہمتا ہوا، ڈرتا ڈرتا دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، ایک آدمی کے پاس اتنی بڑی پوٹلی، اور وہ بار بار یوں کہے جا رہا ہے پہلے آپ معاف کر دیجئے۔ ارے بھائی کیا معاف کرو، آپ معاف کر دیجئے، تو کیا معاف کروں وہ تو کہ پہلے آپ، ارے بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک، اور آپ کی دکان سے میرے یہاں بڑا مال آتا تھا، بوریاں آتی تھی، ڈبے آتے تھے، میرے حالات ایسے بگڑے، آپ کا میں دیوادار، آپ کا مقروض، میری ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کے سامنے آنے کی، لیکن نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑے گا لوگوں کا آنے پائی کے ساتھ چکاؤں گا۔ وہ پوٹلی جو کہ یہ سب آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، مجھے معاف کر دیجیے۔ جا بھائی اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہنے لگے کہ میں گھر میں گیا، میں نے پوٹلی کھولی تو بہت بڑی رقم تھی، وہ مجھے جتنا لوگوں کو دینا تھا وہ سارا ادا ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بچ رہا تھا۔ میری بھی یہی نیت تھی کہ بھائی جب اللہ پاک دستگیری فرمائیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، مدد کریں گے، کہ لوگوں کا دینا شروع کر دیا۔ اب کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں، مارکیٹ میں، محلے میں، گلی میں، ماشاءاللہ بھائی ان کا بھی دے دیا، ان کا بھی دے دیا، اور اللہ نے ان کی بڑی مدد کی ہے، صاحب سب کا قرضہ چکا رہے ہیں لوگ۔ اب آئے وہ خیر خواہ، ستاشے میں زہر دینے والے، وہ جو شیطان نے کہا تھا نا اللہ کی قسم، یہ ہم نے سنا کہ آپ کے اللہ نے بڑی مدد کی ہے، آپ کا سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور سنا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے، بچا ہے۔ خیر ہمارا تو آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں بھی ہے، ہم تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ہم تو آپ کی خیر خواہی میں بڑے، آپ نے بہت دن گزارے ہیں اور بڑی پریشانی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس اس وقت میں جتنی رقم ہے اور جو آپ کی کیپیسٹی ہے مکان جائیداد، اس پر آپ کی اتنی لون پاس ہو سکتی ہے، آپ پاس کرا لیجئے، کل کو پھر آپ دوبارہ مارکیٹ میں کنگ آف دا مارکیٹ، انگریزی بولنے کا بہت شوق ہے لوگوں کو، اب تو پالنپور میں بھی لوگ بہت بولتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں کیا چاہیے، وہ تو آپ کے لیے، ہم تو اس لیے کہ آپ کی وہ جاہ و جلالی بھی ہم نے دیکھی ہے، اور پھر آپ جیسے بالکل شرم کے مارے نیچی گردن مسجد جاتے آتے، اور جو آپ کا حال وہ بھی ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ کی گردن اونچی ہو، ذرا لوگ پھر آپ کو، اور آپ دوبارہ ہو جاہ و جلالی میں آ جاویں۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراش المؤمن فإنه ينظر بنور الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی فراست سے ڈرتے رہیو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، کون مجھے خدا رسول کے قریب لے جا رہا ہے، کون مجھے
کاٹ رہے ہیں. بھائی تم نے سب کو وقت دیا ہے. بھینس آدھی رات کو بھینس بولی, آدھی رات کو بھینس بولی تو اس کی آواز پر بھی تو چلا گیا. ارے یہاں تو بھینسوں کا کاروبار بہت ہوا ہے نا, فرشتے بولتے بھی تو نہیں ہیں, تمہاری بیریاں نہیں, اور جو بھینس گابن ہو اس کو وہاں سے آنی بیچتے تھے. یہاں بڑے بڑے طبیلے نہیں تھے, اس طبیلے میں بھینس نے آدھی رات کو آواز دی تو شیر صاحب جی آپ کیا فرماتی ہو؟ یہ تبلیغ والے آپ سے تھوڑیوں میں ہاتھ دے کے بھائی بیل نے آواز دی تو گیا, بھینس نے آواز دی تو گیا. محمد مصطفیٰ کی آواز لگا رہے ہیں, ان کی آواز تو تیری لبیک نہیں ہے. اتنا گیا گزرا, یہ بیچارے سمجھاتے ہیں بھائی تیری زندگی نہیں چاہیے, اللہ تیری جان میں, تیرے ایمان میں, تیری آج میں, تیرے کاروبار میں برکت دے. ہم تو صرف تیرے سے 4 مہینے, اور پتہ نہیں ایسے 4. اب جس آدمی کی عمر 50 سال کی ہوئی, 1 سال میں 12 مہینے, تو 50 سال میں کتنے ہیں 12 پنجے؟ ارے بولو گے یار, 12 پنجے 60 ہوئے نا, 60 4 مہینے, 60 4 مہینے جا چکے. اب باقی کتنی ہے کچھ پتا نہیں, اس لیے حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ, سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. بہت نادان بڑا ناسمجھ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتا ہے, جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگا جاتا ہے. آخرت کا, خدا کا نہ رسول کا, جنت کا نہ دوزخ کا, عذاب کا نہ ثواب کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ کوئی نادان اللہ کے نبی فرمائے. خدا ہمیں صحیح عقل نصیب فرمائے, صحیح سمجھ نصیب فرمائے, ہم عقل مند ہو جائیں. تو اسی لیے یہ جو پہلا نمبر ہے نا تبلیغ میں, کلمہ بناؤ کلمہ بناؤ, وہ یوں نہیں ہے. کلمہ ایسا بناؤ کہ ساری دنیا جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے, اللہ رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کرنے والی ذات صرف اللہ کی, نفع نقصان عزت ذلت موت زندگی بنانی بگاڑنی صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک لہ, لا ند لہ ولا ضد لہ, لا مثل لہ ولا مثال لہ, احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سب سے پہلا نمبر ہے, اس کے مقابلے میں سارا یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جائے کہ دل تو ایک ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں, ایک میں اللہ ایک میں اللہ کا غیر, ایک میں دنیا ایک میں آخرت, ایک میں دین ایک میں بے دینی, ایک ہی ہے. نور ہے تو ظلمت نہیں, ظلمت ہے تو نور نہیں, کالا ہے تو نورانی نہیں, نورانی ہے تو کالا, پاک ہے تو ناپاک نہیں, ناپاک ہے تو پاک. اسی لیے ایک مرتبہ
اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، اما جان یہ زمینوں میں زلزلے کب آتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب زمین پر زناکاری اور بدکاری، زناکاری میں تو مرد عورت پر کہ زمین کانپ جاتی ہے، زمین ہل جاتی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے اگر یہ کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت اس دل سے نکل کر سر پر سایہ کر لیتا ہے، اتنے ناپاک دل میں کلمہ تو پاک ہے، اس ناپاک دل میں میں نہیں رہ سکتا۔ کوئی بیت الخلا میں پلنگ بچھاتا ہے کہ ساری دنیا کے کنویں سے زیادہ ناپاک ہے وہ دل جس میں کہ میں نہیں رہ سکتا، جب اس سے وہ ہٹتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے۔ اما جان نے اسی لیے میں کہہ رہا تھا سب سے پہلا نمبر ایمان، کلمہ سیکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی کے قبضے میں سب کچھ، اس کو راضی کر لو، ساری دنیا تمہارے پیچھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کی کتابیں فارسی کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی چیتے پر، چیتا تو جانتے ہو نا، چیتے پر سواری کرتا ہوا جا رہا تھا، جیسے آدمی گھوڑے پر کرتا ہے سواری، دیکھتے ہی منہ میں چیتا آدمی، تو انہوں نے گزرتے ہوئے کہا کہ ساتھی تعجب کی بات نہیں ہے، تو ہم گردن از حکم دامن مت دے، گردن نہ بیچے سے حکم تجھے نافرمانی مت کر، کوئی مخلوق تیری نافرمانی نہیں کرے گی، دریا تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، شیر تیرا رہبر ہے، چیتا تیری سوار مار۔ اب تو پڑوسی میاں بیوی، باپ بیٹے، چھوٹے بڑے، کیوں کہ سب جگہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بیوی شوہر کی نہیں مانتی، شوہر بیوی کی نہیں مانتی، نہیں سنتا، کیسی لڑائی، بیٹیاں گھر بیٹھی ہے، بہویں آ نہیں رہی ہے، کیا کیسے کیسے قصے، کیوں؟ وہی بات، جب بھی نبی کا راستہ چھوڑا جائے گا کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور، اور اسی لیے وہ کالی کملی والے کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا، یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا، تعلیم ہوتی ہے گھروں میں، بھائی دوستوں مسجدوں میں بھی تعلیم کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بہو، اپنے معصوم بچے، ان کو لے کر روزانہ کی پابندی کے ساتھ، وہ فضائل کی کتاب میں ایک حدیث عجیب ہے، اللہ پاک جب کسی قوم کے گناہوں کی وجہ سے، جب کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے
مسجدوں کو آباد کرنے والے بھائیوں، پھر یاد آیا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ صبح کو جماعتیں سنا رہی تھی، کارگزاری زونوں کی جماعتیں، کوئی مسجد ہے نہ اذان ہے نہ نماز۔ اللہ جزائے خیر دے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اللہ پاک ان کی قربانیوں محنتوں کو قبول فرما لے۔ کہیں چٹائی بچھا کر، کہیں لوگوں کی خوشامد کر کے، بھائی تم 5 گھر والے تو ہو، بھائی تم 5 اس ایک جگہ میں، انہی میں سے ایک لڑکے کو ساتھ لیا، اس کو اذان سکھائی، ایک کو نماز کی صورتیں چھوٹی چھوٹی کہ جس سے نماز ہو جائے، اور پھر ان سے کہا بھائی دیکھ فلاں وقت میں یہ اذان کرا، فلاں وقت میں فجر کی اذان تو کہنا ہے بھائی نماز۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دوستو، ہم بنگلے بنانے کی فکر میں ہیں، ہم بمبئی کو کھینچ کے یہاں گاؤں میں لانے کی فکر میں ہیں، اور اپنے اطراف میں بچوں کو کلمے نہ ان کے باپ کو نبی کا نام، مکتب، قرآن، یہ تو بہت بات کی بات۔ اسی لیے دوستو ہمارے پاس، ہم تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ کی تو رشتہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے صدی میں اس موقع پر یہ سیدھی سادی آسان سی محنت دی ہے، بھائی تمہارے کاروبار، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کھیت پیار، تمہارے کارخانے فیکٹریاں، جو بھی، کسی نبی کی شریعت میں کھانا کمانا بیوی بچے منع نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی منع نہیں کہ اس میں سچے مسلمان، سچے بندے، سچے امانتدار امتی اور سچے انسان بن کر کاروبار کرو، فیکٹریاں چلاؤ، بمبئی میں جاؤ، بمبئی کو یہاں لے آؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ ایک سچائی اور امانتداری، بندے ہیں اللہ کے تو سچے اور امانتدار، نبی کے ساتھ کے نبی کے امتی کے سچے اور امانتدار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا مسلمان، هو سماکم المسلمین، تمہارا نام انہوں نے مسلمان، کہ مسلمان کیسا ہو کہ پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، پڑھو ان کے گھر کی زندگی۔ 8 سال کا بیٹا ہے اور آ کے کہہ رہے بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، کیا ابا؟ فوراً کیوں؟ اس گھر میں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، کبھی ماں کی گود میں رہا، کبھی آپ کے پاس رہا، آپ تو تشکیلوں میں بہت جاتے رہے، کبھی بہت دنوں میں آئے، لیکن میں نے سب سے پہلی مرتبہ جب آپ ماں بیٹوں کو لے کر یہاں آئے تھے اور جنگل میں آپ نے ہم کو چھوڑا تھا، مائیں سناتی ہیں نا اپنے بچوں کو، تمہارے ابا آئے تھے، تمہارے ابا یوں گئے تھے، جب شادی ہوئی تھی تو یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا، یوں بہت ساری باتیں سناتی ہے مائیں۔ میری ماں نے جب آپ کی تشکیل ہوئی تھی کہ ان کو دونوں کو تو چھوڑو یہاں اور آپ چلو، میری ماں نے آپ سے پوچھا تھا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ کا؟ جیسے ہماری عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، 3 دن میں جا رہے ہو یا 3 چلے میں جا رہے ہو یا چلے میں جا رہے ہو، بمبئی جا رہے ہو یا احمد آباد جا رہے ہو، کب؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، گھر کی عورتیں پوچھتی ہے۔ اما حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں، تو اماں نے پھر خود کہا اللہ امرک بہذا، اس طرح ہم دونوں ماں بیٹوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جانے کے لیے
اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، سر ہلایا، بس اتنا سننا تھا اور اتنا دیکھنا تھا اماں کی زبان پر، اذا لا یضیعنا، اذا لا یضیعنا۔ اگر یہ سارا سب کچھ اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم آبادی ہی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں۔ جب بیٹے کو کہا کہ چھری چلانی ہے، خواب دیکھا ہے، ابا جی میں نے تو اس گھر کی تعلیم میں جب سے آنکھ کھولی میری ماں سے بھی یہی سمجھا، آپ سے بھی یہی سنا سمجھا، دنیا آخرت کی کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی، پہننے کو چتھڑا نہ ہو، سر چھپانے کو چھوپڑا نہ ہو، کھانے کو لقمہ نہ ہو، پینے کو گھونٹ پانی نہ ہو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا دامن ہے، خدا دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ابا جی کر گئے۔ اس لیے دوستوں کہتے ہیں گھروں میں، مسجدوں میں وہ حدیث سنا رہا تھا، جب وہاں 3 قسم کے آدمیوں کو اللہ پاک دیکھ لیتے، سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے، وہ تو صبح کی کارگزاری ایسی دماغ میں گھوم رہی ہے کہ کہیں سے بھی وہ آ جاتی ہے، یا اللہ یہاں تو مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ کے بڑے بڑے اجتماع، اور یہ اللہ اکبر، چلے 280 کلومیٹر پیدل چلے، بھائی روزانہ کتنا چلتے تھے کہ جی کبھی 15 کلومیٹر، کبھی 20، کبھی 22، اپنا خیمہ ساتھ ہے، کھانا خود پکا رہے ہیں، اور ایک ایک کی ملاقات کر کے کلمہ سکھا رہے ہیں۔ دوستو یوں کہتے ہیں پیٹ بھرا جو ہے نا، پیٹ بھرا، اس کو بھوکے کی قدر نہیں ہوتی۔ لوگ کیسے بلبلا رہے ہیں، کیسے بھوکے ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے، جاؤ دیہاتوں میں، جاؤ سونوں کی جماعتوں میں، مسجد نہیں ہے، اذان نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے یہ کام جو اللہ نے دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور وہاں 3 قسم کے آدمی، سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ آج تو میرا جی چاہتا ہے یہ پورا مجمع اس کی نیت کر لو کہ جہاں ہم ہیں، ہماری گلی میں، گاؤں میں، قصبے میں، جہاں بھی ہم، انشاءاللہ کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہیں رہیں گے، کہو انشاءاللہ، ہماری کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ لیکن نماز کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، کیسے؟ پیار سے، محبت سے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو ایک مسجد کے آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، دنیا اپنی غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے تو بہت ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر آج کے لیے اللہ راضی ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور تیسری قسم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے۔ اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، تیرا حق ادا کیا ہے، نہ تیرے نبی کا، نہ تیرے قرآن کا، نہ تیرے دین کا،
ہم تو ماں باپ کے بھی، بھائی بہنوں کے بھی، پڑوسیوں کے بھی، علماء کے بھی، اے اللہ تو معاف خوب، کیونکہ یہ تین جہاں ہوتے ہیں، یہ مسجدوار جماعت کہتے ہیں، مسجدوار جماعت اور گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ اتنی جاندار چیز ہے، ان کی حیثیت اللہ کے یہاں یہ بن جاتی ہے، جیسے کوئی آدمی کسی پر غصے ہو، کوئی آدمی سامنے آ جائے، نہیں یار میں کہتا ہوں آپ آ گئے ورنہ میں آج اس کو کہتا نا کہ آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اب بتاؤ یہ بندے اللہ کے یہاں کیا، اللہ اپنی قدرت والے یہ کہتے ہیں تم تینوں کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ نے وہ کام کیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بلایا کہ ایمان والوں کے جڑنے کی جگہ مسجد اور جڑنے کا عنوان نماز، پارکوں میں، 5 اسٹار میں، 3 اسٹار میں، ہوٹلوں میں، یہ ہمارے جڑنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے تو مسجد۔ سارے آگے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ کے نبی نے کہا تھا مدد چاہیے تو اللہ سے، آپ نے مصر والوں سے کیوں منگوایا؟ حضرت عمر رضی اللہ اتنے بڑے آدمی اپنی چوک اس لیے کہیں وہ بندہ رو بندے اللہ کو بہت پیارے ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے معافی کہ اللہ گنہگار معاف کر دے، اللہ بہت خوش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 جملے کہے، انا نستغفرک و نستسقیک، پروردگار جو چوک ہوئی اس پر معافی مانگتا معاف کر دے، بارش تو ہی برسائے گا، پانی کے خزانے تیرے پاس ہے، نستسقیک تجھ سے پانی یوں کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جس وقت یہ کہا مدینے کا آسمان بالکل کھلا تھا، کہیں بادل تھا نہ بارش کی کوئی نشانی تھی، لیکن یوں کہتے ہیں 2 جملوں پر خدا کرے ہم دعائیں سیکھیں، ہم دعا والے بنے۔ دنیا کہتی ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہمارا بچہ کہنے لگے نماز ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، دعا کریں گے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ یہ ماحول بنا، گھٹا ٹوپ بارشیں ہوئی، موسلادھار بارشیں ہوئی، چاروں طرف سے بادل آئے اور اندر سے آوازیں آئی، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے اور سارے ایمان والوں کی ماں، ابو حفص حضرت عمر، ابو حفص اللہ نے تیری سن لی، ہم کو تو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات بستر پر آنے تک دعاؤں کی دولت جس کو ہتھیار کہا، یہ سارا راستہ، یہ ساری محنت، لیکن وہ فتنے والدجال شر غائب، بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، لاکھوں ہاتھ کو بیٹھیں گے ایمان سے۔ اس لیے جو ہماری محنت ہے نا، اپنا ایمان بنانا ہے، ایمان کو پکانا ہے، ایمان بچانا ہے اور ایمان کی دعوت کو لے کر ایمان کو پھیلانا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان بولو، ایمان سنو، ایمان سوچو، اور جیسے بھکاری مانگتے ایسا ایمان دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، ایسا ایمان کی حقیقت رو کے۔ ان 6 نمبروں میں پہلا نمبر کہ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ کے سر مبارک پر نبوت کا اور پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور سب کو آپ نے صفا کے پاس جمع کیا، پرانے قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور کیا کہا؟ اگر میں تم سے یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ گئے تو وہ تم پر حملہ کریں گے، میری اس بات کو بن دیکھے مانو گے؟ آپ صادق و امین، کبھی آپ کے بارے میں خیال نہیں ہوا کہ آپ جھوٹ بول سکتے، آپ صادق و امین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بچے کو پہلی جو میراث کی ہے وہ سچائی اور امانتداری۔ گھر میں رہو تو، کاروبار کرو تو، شادیاں کرو تو، اللہ کی بندگی کرو سچائی اور امانتداری کے ساتھ، نبی کو نبی مان کے نبی کے ارشاد پر عمل کرو سچائی کے ساتھ۔ مسلمان ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اکیلے میں ہو، مجمع میں ہو، سچے مسلمان ہو، امانت۔ یہ پہلی میراث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم اپنے پیچھے والوں کو پیسے کا وارث نہیں بناتے، انما نورث العلم، جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں وہ سارا دے کے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جیسے کوئی آدمی مرتا ہے تو لوگ سے بھائی بچوں کے لیے اس نے کیا کیا؟ اگر کوئی مرنے والے نے بچوں کے لیے رہنے کا، کاروبار کا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے تو یتیم بچے کیا ہوتے ہیں؟ سڑک پہ ہوتے ہیں، بھائی دے دو، بھائی دے دو، لوگوں سے مانگ۔ قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا فیما مضی یا واسع الفضل۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، ننگا پھوکا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، سڑک پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں، بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، لوگوں کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگ کہیں ایسے جیو جیسے ہم کہیں، اور ایسے مرو جیسے ہم کہیں، اور ایسے کھاؤ یہ کھاؤ، اور ایسے کماؤ اور وہ کماؤ۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن زندہ ہو، زندگیوں میں تاجر پرانی زندگی جی رہا ہو، مالدار، غریب، گھر کے کونے کی خاتون، جوان، کہ اس کی محنت دعوت، جس محنت سے قرآن زندہ ہوتا ہے، قرآن کے احکامات زندہ ہوتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں، معاملات میں، عبادات میں، عقیدے میں، وہ اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اسی لیے یہ تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے کوئی بتا دے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا کاروبار کون دیکھتا ہے، باپ کے قرضے کون ادا کرتا ہے، پڑھایا ہے؟
آپ کی سنتیں، قرآن، آپ کی شریعت کون دیکھے؟ اس امت کے ذمے ہے. اسی لیے آپ پیسوں کا وارث بنا کر نہیں گئے. اور پھر گارنٹی کیسی؟ اللہ اکبر. گارنٹی یہ جو مشینیں وغیرہ بنتی ہیں تو اس کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہوتا ہے نا. اور بہت قیمتی مشینیں ہوتی ہیں تو پوری بک لیتے. کیا گارنٹی؟ ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں. یہ قرآن ہر ایک کا اس کی زندگی میں تاجر کا، درزی کا، غریب کا، اور ہر ایک سے احکامات ہیں. وہ زندہ ہو جائے، اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما، اگر تم نے یہ طے کر لیا جو ہونا سو ہو، زندگی تو قرآنی ہی جینی ہے. میرے بچے قرآنی زندگی، میرے بچوں کے اخلاق قرآنی، میرے گھر کی عورتوں کی زندگی اور کردار حیا قرآنی. اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ زندگی ایمانی قرآنی جینی ہے، اور وہ قرآنی زندگی جینا آ جائے، اس کو سیکھنے کے لیے جو محنت ہے اس پر وہ امریکہ کا سنا رہا تھا، سنا دوں تمہیں تو یاد نہیں، پتہ نہیں. اچھا، میری کوئی بات تمہیں پورے بیان میں سے یاد رہے نہ رہے کوئی بات نہیں. 4 مہینے اخیر میں مانگوں گا، اتنا یاد رہے گا؟ ارے اتنا یاد رکھو گے؟ ابھی تھوڑے بولتے ہیں. 4 مہینے مانگوں گا، نقد یاد رہے گا؟ یار مجھ سے بھی ہے. کتنے دن کے پھٹے ہو؟ اللہ سن رہا ہے، آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے. کیا قربانی ہے اس مجمع کی، اور کیسی محنت کرتے ہیں، اور کیا ان کی طلب ہے. پھر ایک دفعہ کہو انشاءاللہ. یہ پتہ نہیں تمہارے علاقے میں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے میں تو ہے. یہ شادیوں میں دیگے ویگے پکتی ہے نا، تم تو فرشتے ہو سب. ہمارے یہاں تو ولیمہ یا کوئی مہمان ہوتے ہیں تو دیگ چڑھاتے ہیں، پلاؤ کی، سرجے کی، اس کی دیگ چڑھاتے ہیں. تو اب وہ مہمان آ گئے تو وہ جو پکاتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کچا تو نہیں، 2-4 دانے نکال کے دیکھتا ہے. اگر ذرا بھائی کیا ہوا؟ جی دم ہے، تھوڑا سا 5 منٹ. تو یہ اتنی زور سے جو انشاءاللہ کہی ہے، اتنی بڑی دیکھ کہاں ہے کچے پکے؟ ارے ذرا سا کیا مزہ آ جائے گا جو نقد کھڑے ہو جائے. صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے. اللہ ان جماعتوں کو خوش رکھے جو آج زون کی جماعتوں میں کارگزاری سنا رہے تھے. اپنے ساتھ نقد اٹھا کر جنہوں نے اجتماع کا لفظ نہیں سنا تھا وہ بھی آئے. اگر وہ ہو تو وہ جو ہے 4 مہینے نقد جانا ہے. ذرا سا دیکھ کا چاول دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ دسترخوان بچاتے ہیں. کھڑے ہو کے بتاؤ کون کون تیار ہو 4 مہینے کے لیے. پھر وہ امریکہ والے کا سناتا ہوں، کھڑے رہیے جن کا کوئی